بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن ثانی دہم مہد، پہلا سبق اعراب الفعل مضارع۔ اس میں کل ہم نے پڑھا تھا اس کا حصہ جزم المضارع الاجوف۔ آج ہم پڑھیں گے جزم المضارع الناقص۔ ناقص وہ ہوتا ہے جس کلمہ میں لام کلمہ کی جگہ کوئی حرف علت آ جائے، اسے ناقص کہیں گے۔ جس میں لام کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے اسے ناقص کہیں گے۔ اور اب ہم پڑھیں گے کہ کوئی ناقص کلمہ وہ مجزوم ہو جائے، کوئی حرف جازمہ اس پہ داخل ہو تو وہ کس طرح سے مجزوم ہوگا۔ تو حسب سابق اس گردان کے بھی ہم 3 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ وہ صیغے جو مفرد کے اور متکلم کے صیغے ہیں، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ دوسرا حصہ افعال خمسہ کے صیغے نون اعرابی والے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ نون نسوہ کے 2 صیغے۔ تو دیکھیے ہم شرح تفصیل میں جاتے ہیں۔ شرح تفصیل میں ہے مضارع ناقص، خواہ معطل الآخر بالیا ہو، معطل الآخر بالالف ہو یا معطل الآخر بالواو ہو۔ مضارع ناقص وہ ہوتا ہے نا جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو۔ اب حرف علت 3 ہے، الف، واو اور یا۔ اب لام کلمہ کی جگہ خواہ کوئی بھی حرف علت آ جائے، چاہے الف یا واو یا کوئی بھی آ جائے، تینوں صورتوں میں اس کا لام کلمہ حذف ہو جائے گا۔ جیسے لما تسمو، لا تلقا، لم اقضی، یہ ہمارے پاس یہاں تھا پہلے حصے میں۔ صیغ المفرد و صیغۃ الجمع المتکلم۔ جی ہم نے شرح و تفصیل میں پڑھا کہ مضارع ناقص خواہ معطل الآخر بالیا ہو، معطل الآخر بالالف ہو یا معطل الآخر بالواو ہو، تینوں صورتوں میں اس کا لام حذف ہو جائے گا۔ یعنی لام کلمہ کی جگہ الف، واو یا تینوں حرف علت میں سے کوئی بھی آ جائے تو تینوں صورتوں میں لام کلمہ حذف ہو جائے گا۔ اب لما تسمو، یہ اس کا لام کلمہ یہاں پر حذف ہو گیا۔ یہ ساری مثالوں میں دیکھ لیجئے۔ اب ہر جگہ پر اس کا لام کلمہ یہاں حذف ہے۔ دوسرا حصہ ہے ہمارے پاس افعال خمسہ کا۔ افعال خمسہ کے لیے ہم شرح تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ افعال خمسہ حسب قاعدہ حذف نون کے ساتھ مجزوم ہوں گے۔ یہاں افعال خمسہ کا نون دیکھیں آپ کے سامنے حذف ہے۔ لا تعفی ہے، یہاں نون نہیں ہے۔ تنہیا مثال نمبر 2 میں نون نہیں، آخر سے حذف ہے۔ یشرو یہاں بھی نون نہیں ہے۔ لا تمشو میں بھی نون نہیں ہے، آخر سے نون حذف ہے۔ اب نون نسوہ کے صیغوں میں کیا تھا؟ نون نسوہ کے دونوں صیغے حسب سابق مبنی فی محل جزم ہوں گے۔ یہ دیکھ لیجئے شرح و تفصیل میں حسب سابق مبنی فی محل جزم ہوں گے، یعنی اس کا نون حذف نہیں ہوگا بلکہ یہ محلاً مجزوم ہوں گے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے مثال میں نون نہیں گرایا گیا۔ المؤمنات لم یسمونا، یہ لم کے داخل ہونے سے پہلے بھی ایسے ہی تھا اور بعد میں بھی نون اس کا حذف نہیں ہوا۔ دوسری مثال میں دیکھیے قالت الام لبناتہا لتقضینا، یہ لام کے داخل ہونے سے پہلے بھی ایسے ہی تقضینا تھا۔ آئیے اب ہم ان مثالوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ جزم المضارع ناقص، صیغ المفرد والمتکلم، پہلا حصہ جو ہمارے پاس مفرد اور متکلم کے صیغے تھے۔ پہلی مثال نمبر 1 میں ہمارے پاس تھا لما تسمو امتنا الی ذر المجد والرفعت۔ کتاب اپنے سامنے رکھیے۔ لما تسمو امتنا الی ذر المجد والرفعت۔ اب تسمو یہ ہمارے پاس تسمو تھا، دیکھیے اس کا وزن بھی کیجئے، تا تفعلو کے وزن پر ہے۔ تسمو تفعلو کے وزن پر، تا کی جگہ تا آ گیا، سین کی جگہ فا اور عین کی جگہ میم اور لام کی جگہ واو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو یہاں ہم نے پڑھا تھا شرح تفصیل میں کہ مضارع ناقص مضارع ناقص کا معطل الآخر بالیا ہو، معطل الآخر بالالف ہو یا واو ہو، تینوں صورتوں میں لام حذف ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں اس کا لام کلمہ حذف کر کے ہم نے واو کو گرا دیا اور ہمارے پاس بچا لما تسمو۔ اسی طرح مثال نمبر 2 میں ہے لا تلقى اخاك الا بوجه طلق۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس
مضارع ناقص ہے لا تلقا، تو یہ اصل میں لا تلقا تھا، دیکھیے سامنے لکھا ہوا، اور جب ہم نے اس کا لام کلمہ گرا دیا تو وہ الف ختم ہو گیا اور یہ بچا لا تلقا۔ مثال نمبر 3 میں لم قاضی، یہ اصل میں لام کلمہ کے موجود ہونے کے وقت قاضی تھا، جب ہم نے اس کا لام کلمہ گرا دیا لم کے داخل ہونے کی وجہ سے تو یہ قاضی بن گیا۔ مثال نمبر 4 میں لنرزا، اصل میں نرزا تھا، لام امر کے داخل ہونے سے پہلے نرزا تھا، جب لام امر داخل ہوا آخر سے ساکن ہونا تھا، تو اس صورت میں ناقص کا لام کلمہ چونکہ گر جاتا ہے تو ہم نے اس الف کو گرا دیا۔ دوسرا ہمارے پاس حصہ ہے افعال خمسہ کا، تو اس میں دیکھیے مثال نمبر 1 ہے یا عائشۃ لتعفی عن زلاتی صدیقتی کی، اے عائشہ چاہیے کہ آپ اپنی سہیلی کی غلطیوں کو معاف کر دیں، تو یہ لتعفی اصل میں لام امر کے داخل ہونے سے پہلے تعفینہ تھا، جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، لتعفی لام امر کے داخل ہونے سے پہلے تعفینہ تھا، جب لام امر داخل ہوا چونکہ وہ جازم ہے اس نے افعال خمسہ کو کے نون کو گرانا ہوتا ہے، تو یہ تعفینہ کا نون گر گیا، باقی بچا لتعفی۔ مثال نمبر 2 ہے قال الاب لابنیہ ویحکما لم لم تنہیا عن المنکر، والد نے اپنے بیٹوں سے کہا تمہارے لیے افسوس کہ تم کیوں نہیں برائی سے رکتے، تو یہاں ہمارے پاس مضارع ناقص ہے لم تنہیا، تو یہ لم داخل ہونے سے پہلے تھا تنہیانی تثنیہ کا صیغہ، تو جب لم داخل ہوا نون اعرابی گر گیا تو یہ بچ گیا لم تنہیا۔ اسی طرح تیسرے نمبر والا دیکھیں مثال المسلمون لما یشرو، تو یہ لما یشرو مضارع ناقص کا صیغہ ہے، تو یہ لما حرف جازم داخل ہونے سے پہلے یشرونا تھا، جب لما داخل ہوا نون اعرابی گر گیا تو یہ یشرو بچ گیا۔ اسی طرح نمبر 4 مثال ہے لا تمشوا حفاة علی الحصی، ننگے پاؤں کنکریوں پر نہ چلو، لا تمشوا مضارع ناقص کا صیغہ ہے ہمارے پاس، جب یہ لام نہیں لائے نہیں داخل ہونے سے پہلے یہ تمشونا تھا، لائے نہیں داخل ہوا تو نون گر گیا، لا تمشو بچ گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تیسرا حصہ نون نسوہ کے 2 صیغے، نون نسوہ کے 2 صیغے یہ ہر جگہ بار بار میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ یہ کہیں بھی اس کا نون نہیں گرتا، نون اس کا ہمیشہ برقرار رہتا ہے اپنی جگہ پر، اور یہ اس کا اعراب محلی ہوتا ہے، یہ محلاً مجزوم ہے۔ یہ دیکھیے یسمونا لم داخل ہوا تو یہ ہے لم یسمونا، اور لم کے داخل ہونے سے پہلے بھی یہ یسمونا ہی تھا، دونوں جگہ پر برابر ہے، کسی بھی حالت میں اس کا نون نہیں گرا۔ لتقزینا لام داخل ہے لام امر اس پر، لیکن اس کا نون نہیں گرا کیونکہ یہ نون نسوہ کا صیغہ ہے۔ تقزینا یہ لام داخل ہونے سے پہلے بھی تقزینا ہی تھا اور بعد میں بھی ایسے ہی ہے، اس کا نون نہیں گرتا، قطعاً اپنی حالت پر قائم رہتا ہے۔ یہ ہمارا سبق یہاں مکمل ہوا، اب ہم اس کے بعد اس کے کچھ قواعد پڑھتے ہیں، وہ سارے سبق کا خلاصہ ہیں، وہ طالبات آپ نے یاد کرنے ہوں گے اچھی طرح۔ جی قاعدہ یہ دیکھیے نمبر 1 فعل مضارع کلام میں مرفوع منصوب یا مجزوم واقع ہوتا ہے، یہ آپ نے سارے قواعد اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ فعل مضارع سے پہلے اگر کوئی اسے منصوب یا مجزوم کرنے والا عامل نہ آئے تو یہ مرفوع واقع ہوتا ہے۔ فعل مضارع سے پہلے کوئی اسے منصوب مجزوم کرنے والا عامل نہ ہو تو فعل مضارع ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ فعل مضارع سے پہلے اگر لم، لائے ناہیہ، لام امر اور لما میں سے کوئی حرف آ جائے یا ادوات شرط آ جائیں تو یہ مجزوم واقع ہوگا۔ یہاں آپ کو انہوں نے بتا دیے ہیں حروف جازمہ۔ حروف جازمہ کون کون سے ہیں؟ لم، لائے ناہیہ، لام امر، لما، ادوات شرط، یہ حروف جازمہ ہیں، یہ مضارع سے پہلے آ جائیں تو مضارع مجزوم ہوگا۔ یہ تمام حروف اور ادوات شرط نحو کی اصطلاح میں کیا کہلاتے ہیں؟ جوازم الفعل المضارع کہلاتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع 3 قسم کے صیغوں پر مشتمل ہے۔
جو ہم 3 حصے بناتے جا رہے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بنائے ہیں جزم المضارع ناقص میں بھی، مضاعف میں بھی، اجوف میں بھی، ہم نے جو گردان کے 3 حصے بنائے ہیں، مفرد کے صیغے اور جمع کے صیغے۔ نمبر 2 افعال خمسہ کے صیغے۔ نمبر 3 نون نسوہ کے صیغے۔ یہاں پر یہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے مفرد مذکر غائب، مفرد مؤنث غائب، مفرد متکلم اور جمع متکلم، جن کے متکلم کے صیغے جن کے آخر میں نون نہیں آتا۔ یہ صیغے کس کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں؟ ضمہ کے ساتھ، یعنی اگر مرفوع ہوں گے تو ان پر پیش آئے گا، اگر مفتوح ہوں گے تو منصوب نصب ہوگا، ان پہ زبر ہوگی اور سکون کے ساتھ مجزوم ہوتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے ہمارے پاس کن صیغوں کا؟ افعال خمسہ والے صیغوں کا، نون اعرابی والے صیغوں کا۔ وہ صیغے ہیں جمع مذکر، مثنیٰ اور مفرد مؤنث مخاطب کے صیغے جن کے آخر میں نون آتا ہے۔ یہ صیغے افعال الخمسہ کہلاتے ہیں۔ یہ نون کے برقرار رکھنے سے مرفوع ہیں۔ ان کی مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ حالت رفع میں یہ نون کے ساتھ ہوں گے اور حذف نون سے منصوب اور مجزوم ہوں گے، یعنی حالت نصبی اور مجزوم کیسے ہوں گے؟ یہ حذف نون کے ساتھ، ان کا نون گرا دیا جائے گا۔ جمع مؤنث کے صیغے۔ تیسرا حصہ ہمارے پاس جمع مؤنث کے صیغے جن کے ساتھ نون نسوہ کی ضمیر ملحق ہوتی ہے، یعنی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ صیغے سکون پر مبنی ہوتے ہیں۔ مجزوم تو سکون کے ساتھ، یہ صیغے سکون کے ساتھ سکون پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کے اعراب محلی ہوتے ہیں۔ محلی مطلب یعنی کہ ان کا محل تو یہ ہے، یعنی اگر کوئی حرف جازمہ اس کے شروع میں آ جاتا ہے یا ناصبہ اس کے شروع میں آ جاتا ہے تو محل تو یہ ہے کہ ان کا نون گر جائے، محل تو یہ ہے کہ وہ مجزوم ہے تو ساکن ہو، محل تو یہ ہے کہ اگر منصوب حالت نصبی ہے تو نصب آئے ان پر، لیکن چونکہ ان کا نون نہیں گرتا اس لیے وہ ہمیشہ محلی اعراب ان کا ہوتا ہے۔ تجرد النواصب والجوازم کی صورت میں، یعنی جب کوئی حرف جازمہ اور ناصبہ اس پر نہ آئے تو یہ فی محلی رفع کہلائیں گے۔ جب کوئی حرف جازم داخل نہ ہو، حرف ناصب داخل نہ ہو تو یہ محل رفع میں ہوں گے۔ حرف ناصب پہلے آ جائے تو فی محل نصب ہوں گے، اور اگر حرف جازم کے بعد واقع ہونے کی صورت میں فی محل جزم کہلائیں گے۔ اگر نون نسوہ پر کوئی بھی عامل داخل نہیں ہے تو یہ محل رفع ہوں گے، رفع کے محل میں ہوں گے، اور اگر کوئی حرف جازم ہے تو یہ داخل ہے ان سے پہلے تو یہ پھر محل جزم کہلائیں گے، اور اگر ان سے پہلے کوئی حرف ناصب داخل ہے تو یہ محل نصب کہلائیں گے۔ نمبر 5 قاعدہ نمبر 5 ہے جب مضارع مضاعف کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون نہیں آتا مجزوم واقع ہوں تو ان میں ادغام اور فک و ادغام دونوں جائز ہوں گے، یعنی مفرد کے صیغے اور متکلم کے صیغے، ان صیغوں میں ادغام اور فک و ادغام دونوں جائز ہوں گے۔ مدغم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آخر میں تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں بغیر تشدید کے بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا لا تمنا، لا تمنی اور لا تمنن۔ لا تمنا، لا تمنی یہ دونوں ادغام کے ساتھ ہیں، اور لا تمنن یہ فک و ادغام ہے بغیر ادغام کے۔ یہ دونوں صورتیں ان صیغوں میں جائز ہیں جن کے آخر میں نون نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی۔ ادغام کی صورت میں باب نصرہ کے افعال پر ضمہ، فتح اور کسرہ میں سے کوئی بھی حرکت لانا جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، ادغام کی صورت میں باب نصرہ کے اگر باب سے ہیں، اگر باب نصرہ سے ہیں تو فتح، ضمہ، کسرہ کوئی بھی حرکت لانا جائز ہوگا۔ لا تمنا، لا تمنی، لا تمنو تینوں صورتوں میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر یہ صیغے باب نصرہ سے ہیں، اور دیگر ابواب پر فتح یا کسرہ لانا جائز ہوگا۔ باب نصرہ سے بے ضمہ لانا اس لیے جائز ہے کہ یہ حرکت الباب ہے، باقی ابواب میں ضمہ کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ فتح اور کسرہ ہی جائز ہوگا، جبکہ افعال خمسہ میں ادغام واجب ہے اور نون نسوہ کے دونوں صیغوں میں فک و ادغام واجب ہے۔ افعال خمسہ میں ادغام واجب ہے اور نون نسوہ کے صیغوں میں فک و ادغام واجب ہے، یعنی ادغام نہ کرنا واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لما یرسسنا، یہاں فک و ادغام ہے۔ نمبر 6 ہے قاعدہ نمبر 6 جب اجوف کا مضارع مجزوم واقع ہوتا ہے تو افعال خمسہ کے علاوہ تمام صیغوں میں حرف عین حذف ہو جاتا ہے۔ جب اجوف کا مضارع مجزوم واقع ہوتا ہے تو افعال خمسہ کے علاوہ تمام صیغوں میں عین کلمہ حذف ہو جاتا ہے۔ یہ صیغے سکون سے مجزوم ہوتے ہیں، ساکن ہوتے ہیں، آخر سے
نون نسوہ کے دونوں صیغوں کے علاوہ ان کے اعراب محلی ہوتے ہیں. نون نسوہ کے دونوں صیغوں کے علاوہ ان کے اعراب محلی ہوتے ہیں. نمبر 7 ناقص اور لفیف کا مضارع مجزوم ہوتا ہے. ناقص اور لفیف کا مضارع مجزوم ہوتا ہے تو افعال خمسہ کے علاوہ تمام صیغوں میں لام حذف ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے. ناقص اور لفیف کا مضارع مجزوم ہوتا ہے، افعال خمسہ کے صیغوں کے علاوہ لام حذف ہو جاتا ہے کیونکہ افعال خمسہ کا لام کلمہ متحرک ہوتا ہے. باقی مفرد اور متکلم کے صیغوں میں لام کلمہ اور نون نسوہ کے صیغوں میں چونکہ لام کلمہ متحرک نہیں ہوتا بلکہ ساکن ہوتا ہے، اس لیے وہ حذف ہو جاتا ہے. ناقص اور لفیف افعال میں جزم کی علامت حذف حرف العلہ ہے. نمبر 8 قاعدہ نمبر 8 تمام صحیح اور معطل افعال کے مضارع کے افعال خمسہ حذف نون سے مجزوم ہوتے ہیں. یعنی سب کے سب مجزوم کیسے ہوں گے کہ ان کا نون حذف کر دیا جائے گا. یہ تمام قواعد اچھی طرح سے یاد کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.